الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، آج کوئی بیان باقاعدہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ سیرت کی موضوع پہ کل رات میں بیان کر چکا ہوں، گفتگو آپ حضرات سے تفصیلی ہو چکی ہے۔ آج تو ماشاءاللہ اسکالرز نے بڑے اچھے انداز سے اپنے ٹاپک پر گفتگو کی ہے اور انتہائی مسرت اور خوشی کا مقام ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو ہے وہ تزکیہ ورکشاپ کا 16واں سیشن ہے۔ گویا کہ اس سے پہلے 15 سیشن کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں، جس میں علمی انداز سے اسکالرز تصوف و سلوک کے حقائق کھولتے ہیں اور اسرار و رموز بتلاتے ہیں۔ دلائل کی دنیا میں آپ حضرات سے گفتگو ہوتی ہے۔ پھر میں آپ کو جو اعمال و اشغال تصوف و سلوک کے کرواتا ہوں، تزکیہ قلب کے۔ ظاہر ہے کہ قلب کا تزکیہ ہی اصل چیز ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ نفس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اربع میں سے ایک وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی ان کی قلوب کو پاک کرتے ہیں شرک سے، معصیت سے اور اللہ کے غیر سے۔ وہی تزکیہ نفس مشائخ سلسلہ خانقاہوں کے اندر وہ سلسلہ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں۔ گویا کہ تزکیہ نفس کی اس امر میں مشائخ سلسلہ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ان کے وارث ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ تو تزکیہ ورکشاپ میں وہ پریکٹسز آپ کو کرواتا ہوں، تقریباً 14 اعمال و اشغال آپ کو ہم نے کروائے ہیں، مختلف اذکار، اور بہت سے احباب جو دنیا بھر میں اس پر ابھی تک عمل کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ تمام اعمال جو وہ 5-5 4 منٹ تک اس کو کرتے رہیں۔ تو مختلف انداز کے جو اذکار تھے وہ سب ماشاءاللہ آپ کو بتلائے۔ تو آج چونکہ ربیع الاول کی نسبت سے تزکیہ ورکشاپ میں جو سب سے بڑے مزکی اعظم، پیر کامل، پیر اعظم، وہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے۔ تو آج چونکہ ربیع الاول کی نسبت سے اسی پیر اعظم اور مرشد حق کا ہی ذکر ہونا مناسب تھا، چنانچہ اسکالرز نے ان کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ اور آج 24 ستمبر سن 2023 ہے، تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ قلوب نبوت سے کچھ آپ کو حاصل کر کے دیں، جس کو قلب نبوت کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور سے ہی ساری جو علم و معرفت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور انسان کی جسم میں بھی قلب ہی اصل ہے کہ قلب جو ہے وہ اسی پر ساری گفتگو ہوتی ہے، اسی کا تزکیہ ہوتا ہے۔ خود حدیث میں فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ، کہ بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو گویا کہ طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی جسم کی اصل دل ہے،
اور دل کی موت ہی اصل میں موت کی ڈیفینیشن ہے، جس کو طبی دنیا کے اندر میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا۔ ہارٹ فیل یہ موت کا سبب نہیں ہے، موت کی ڈیفینیشن ہے کہ دل مر گیا، انسان مر گیا۔ تو ہارٹ فیل ہونا گویا کہ جسم کی موت، دل کا مر جانا۔ اسی طریقے سے روح کی موت بھی اسی روحانی دل کا مر جانا۔ مادی دل مرا تو جسم مرا، معنوی دل، روحانی دل مرا تو روح مری، اور روح کا مر جانا جسم کے مر جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو جب دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے کہ مادی اور طبی اعتبار سے بھی وہ قوی ہو، اور پھر روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی وہ قوی ہو، اور اس کی ابواب کھلے ہوں، انوار الہی کا نزول اس کے اندر ہوتا رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے فیوز پہنچتے رہیں، تو سمجھو کہ وہ روح زندہ ہے، کیونکہ دل زندہ ہے تو لہٰذا روحانی طور پہ انسان زندہ ہے۔ اور یہی وہ اصل راز ہے جس پر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے وقت میں محنتیں کرتے ہیں کہ قلوب کو زندہ کرتے ہیں۔ قلوب کو زندہ کرنا یہ اصل میں سب سے بڑی جو ہے وہ کمال کی بات ہے۔ جسموں کو زندہ کر دینا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا قلوب کو زندہ کر دینا کمال ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت عظمیٰ عطا فرمائی کہ آپ اصل میں قلوب کو زندہ کرتے ہیں۔ بھلے بعض انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جسموں کو بھی زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جسموں کو زندہ کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو مردہ جسموں کو زندہ کرنا بہت بڑا معجزہ ہے، یقیناً مادی دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر معجزہ قلب کو زندہ کرنا ہے، قلوب کو زندہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جن چیزوں میں انسانی حیات نہیں بھی ہے، ان چیزوں کے اندر انسانی حیات پیدا کر دینا اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے آئے تو ممبر نہیں بنا، تو اس وقت تک آپ خطبہ دیا کرتے تھے، تو ایک کھجور کا مڈ تھا، جس مڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ بیٹھ کے خطبہ دیتے، کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، تو وہ مڈ تھا ایک، آپ اس کے ذریعے سے خطبہ دیتے رہے۔ اس مڈ کو آپ کی صحبت اور اتصال اور قربت حاصل تھی۔ جب انصار مدینہ نے آپ کے ممبر بنا دیا تو آپ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے، تو ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، بلبلا کے بچہ رو رہا ہے، جیسے ماں کے لیے تڑپ رہا ہے بچہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادھر ادھر دیکھنے لگے، یہ بچہ کہاں رو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں بچہ کون رو رہا ہے؟ ہر ایک ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، شاید خواتین میں کوئی ہے، کوئی بچہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مڈ کی طرف دیکھا، استوانہ حنانہ اس کی طرف دیکھا، تو آپ اس کے پاس گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، تو وہ اس طرح چپ ہوا کہ جیسے بچے کے منہ میں ماں دودھ دے دیتی ہے تو اون اون کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں وہ مڈ تھا لکڑی کا، کھجور کا، وہ رو رہا تھا۔ اب مڈ کے اندر تو نباتی حیات ہے، وہ تو نباتات میں سے ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نباتی حیات پیدا ہو جائے، اس کے ہرے پتے نکل آئیں تو یہ بھی بڑا معجزہ ہوتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رفاقت اور آپ کی نظر کیمیا اثر کا کمال دیکھیں، اس نباتی چیز کے اندر انسانی حیات پیدا ہو گئی اور وہ انسانوں کی طرح رو رہا ہے۔ تو آپ کی ذاتی عالی کا تو عالم یہ ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ قریب آتا ہے کوئی تو قلب پہ نگاہ پڑتی ہے، کلمہ پڑھتا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ نباتی چیزوں کے اندر انسانی حیات پیدا کر دینا۔ پھر جیسا کہ آپ نے کتنے قصے سنے، ابھی مولانا عمر بتلا رہے تھے کہ وہ گو جو ایک حیوان ہے، اس میں حیوانی حیات ہے، حیوانی صفات ہیں،
لیکن وہ فصیح و بلیغ عربی میں بول رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمی اثر ہے کہ وہ ایک حیوان ہے جنگلی، اور عربی کے اندر گفتگو کر رہی ہے فصیح و بلیغ عربی، انسانوں کی طرح فصیح یا وہ شعراء کی طرح۔ یہ کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمی اثر کہ اسے حیوانی چیز کے اندر انسانی حیات پیدا ہو گئی۔ پتھر بول رہے ہیں، پتھر جو آپ کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کو پہچان رہے ہیں، ہے پتھر۔ پتھر کے اندر زیادہ سے زیادہ جمادی حیات پیدا ہو جائے، چونکہ جمادات میں سے ہے، نہیں وہ جمادات میں سے ایک چیز ہے، اس کے اندر انسانی حیات پیدا ہو رہی ہے، اور پتھر اپنی زبان سے آپ کی جو ہے وہ رسالت و نبوت کے اقرار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اصل وہ قلوب کا تزکیہ، دلوں کو زندہ کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور کمال، اور آپ کی ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قلوب کا جب تزکیہ ہوتا ہے، قلوب جب مزکہ اور مصفہ ہوتے ہیں، تو پھر ظاہری عبادات اپنی حقیقت اور اسرار کے ساتھ کھل جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، آخر کون سا ایسا راز ہے نماز میں کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے علاوہ ہر چیز ہے، دنیا کی رعنائیاں اور رونقیاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آل اولاد نسلیں، ہماری ذریہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تو اس حد سے آگے بڑھتی نہیں ہے۔ ہاں نماز ضرور ہم پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ قادہ سلام نماز پڑھ لی، لیکن آخر یہ کون سی نماز ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، وہ فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے؟ تو آخر یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہی نماز ہے کہ جو اپنی حقیقت کے ساتھ، جو ظاہری اشغال و اعمال ہی نہیں ہے بلکہ اس کا اثر باطن کے اندر ہے، اور باطن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ کسی بھی ظاہری وصف کا اثر جب تک اس باطن میں نہ پڑے، آپ اس ظاہری نعمت کا نفع نہیں اٹھا سکتے۔ خوشبو ہے، آپ خوشبو پھیلی ہوئی ہر طرف، بڑی عمدہ خوشبو، آپ نے ناک بند کر لی، اب اتنی خوبصورت خوشبو پھیلی ہوئی، آپ کو اس کا کوئی نفع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناک کے راستے سے وہ اندر نہیں گئی، اپنے دل و دماغ کے مشام میں جب وہ ٹچ کرتی ہے، اب اس خوشبو کا اثر، سبحان اللہ کیا خوشبو ہے۔ تو معلوم ہے کہ اندر جب تک اس کا اثر نہیں گیا خوشبو کا، آپ کو کوئی نفع نہیں ہے۔ لذیذ کھانا آپ کے سامنے ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، قورمہ، بریانیاں کھانے، خوشبو سے نہال ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی اس کے اسرار کھلے نہیں ہیں، وہ اس کے حقائق ابھی آپ پر منکشف نہیں۔ ہاں آپ جیسے لقمہ بنا کے اپنے منہ پہ رکھیں گے تو قوت ذائقہ کے ذریعے سے جیسے اس کا اثر دل و دماغ میں جائے گا تو آپ پر نشہ طاری ہو جائے گا، آپ پھر آنکھیں نہیں کھولیں گے، آنکھیں بند کر کے کھائیں گے۔ خادم کو نہیں مار کے بات کہ چپ کر یار مزہ تو لین دے، یہ حال ہے، کیونکہ اندر باطن ساری گیم اس باطن کی ہے۔ اب لذیذ شربت روح افزا کا ٹھنڈا، گرمی نیو یارک کی نہیں، پاکستان کی گرمی، اور روزے کا افطار کا وقت، اب یہاں تو لوگ روح افزا کی بھی قدر نہیں کرتے، وہ کہتے یار پیتے تو زکام ہو جاتا ہے، یار نزلہ ہو جاتا ہے، تو روح افزا یہاں کے ذلیل ہو رہا ہے۔ ہاں جن علاقوں میں گرمی ہے، ٹیکسس وغیرہ کے اندر، وہاں تو مزہ آتا ہوگا، یا نیو یارک والوں کو روزہ رکھ کے بھی مزہ نہیں آتا یار، وہ تو سیدھے روٹی بھی گرتے ہیں۔ اب پاکستان کی گرمی ہے، آپ روح افزا پی رہے ہیں، اب جیسے آپ منہ کو رکھتے ہیں تو آپ پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، پھر آپ آنکھ نہیں کھولنا چاہتے ہو، پیتے چلے جاتے۔ اب کوئی چھیڑے تو پھر وہ دشمن ہے آپ کا، کیونکہ وہ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ چند لمحے ہی ہیں جو مزے لینے کے، یار آپ ڈسٹرب کر دیا، صبر کرو، بات کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے باطنی، ساری چیز باطن سے ہے، اور آج ہم باطن سے غافل ہیں،
اب خوبصورت آوازیں ہیں فضا میں، آپ نے کان بند کر لیے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کان کھولیں گے تو کانوں کی کھڑکیوں سے جب آواز اندر آپ کے دل و دماغ کے اندر پہنچے گی، آپ کہیں گے واہ کیا سبحان اللہ، کیا آواز ہے بھائی، کیا قرآن کی تلاوت ہے بھائی۔ اب قرآن اب یہاں بھی سنتے ہیں، اب مکہ اور مدینہ میں بھی جا کے سنتے ہیں، تو وہاں مجھے یاد ہے میں جب ایک مرتبہ گیا تو فجر کی نماز میں کھڑا ہوں تو امام صاحب نے سورۃ تحریم شروع کر دی، جس میں اللہ نبی کو خطاب کرتا ہے، نبی کو خطاب کر رہا ہے، اے نبی تو نے کیوں اپنے اوپر حرام کر لی وہ چیز جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی تھی۔ وہ قصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے پر کہہ دیا تو میں شہد نہیں کھاؤں گا آئندہ، تو اس میں اب وہ نبی کو خطاب ہو رہا ہے، اب اس کے اندر کھڑے سن رہے ہیں، وہ نبی پاس ہی تو نبی ہے، روزہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امام تلاوت کر رہا ہے، تو بس وہ سوچ کے ایک فضا ایسی قائم کی میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود، آپ اپنے قبر انور کے اندر زندہ سلامت ہیں، اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ یہی، آپ بالکل زندہ سلامت ہیں، اور وہ کلام اس کا سن رہے امام کی زبان سے آپ کو پہنچ رہا ہے، کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، وہ اللہ خطاب کیے جا رہے نبی کو۔ تو جہاں جہاں خطاب کی آیتیں ہیں مدینے کے اندر، جہاں آپ امام پڑھے اور آپ سنیں تو کیا فضا ہوگی، اللہ کا کلام اللہ کا رسول خود سن رہا ہے اور آپ بھی اس مجلس میں کھڑے ہیں، تو کیا نظارہ ہے۔ جنت بھی فخر کرتی ہے اس نظارے پر، جس جنت کو صبح شام مانگتے وہ جنت بھی اس نظارے پہ فخر کرتی ہوگی، یار کیا بات ہے۔ تو اب وہ اتنی خوبصورت آواز کان میں نہ پڑے اور اندر داخل نہ ہو تو آپ کو کوئی نفع نہیں ہے۔ اب آنکھوں سے دیکھنے کے نظارے خوبصورت، آبشاریں، دریاؤں کی روانی، آسمانوں کی بلندیاں، پہاڑوں کا وقار، سب کچھ سامنے ہے، حسن ہی حسن ساری کائنات کا، آپ نے آنکھیں بند کر لی تو کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں آنکھ آپ نے کھولی، وہ نظارے اپنی خوبصورتی اور حسن اور رانائی کے ساتھ آپ کے اندر، یہ آپ کے آنکھ کے کیمرے کے جیسے فوٹو کھینچے، آپ کے دل و دماغ پہ جو چھپے، اب مزہ آئے گا نا۔ تو معلوم ہے آپ پورا جائزہ لے رہے ہیں، ساری گیم اندر باطن کی ہے۔ ظاہر تو ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اصل اندر۔ ہاں یہ ہے، یا ظاہر ایک تعارف ہے، آپ جب نماز پڑھتے نظر آتے ہیں تو وہ تعارف ہے کہ یار مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے منہ سے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کہا یہ تعارف ہے، یعنی مسلمان ہے، لیکن اس کے حقائق و اسرار باطن کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ صوفیہ اکرام جن کو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکماء امت تو اصل میں یہ ہیں، یہ صوفیہ اصل میں حکماء ہیں، جس حکمت اور دانائی کو یہ پہنچے ہیں کوئی پہنچ ہی نہیں سکا۔ انہوں نے اسے زندگی اور حیات کی حقیقت کو سمجھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا جب تک باطن ستھرا نہیں ہوگا اور باطن کے اندر چھاپ نہیں پڑے گی ظاہر کی، اس وقت تک کسی چیز کا کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں۔ تو یہ اس لیے انہوں نے ساری میرے دل پہ کی، بظاہر وہ گدڑی کے اندر زندگی گزار دی، پھٹا ہوا کمبل لپیٹ لیا، جوتے ہوئے چھال کے جوتے پہن لیے، کوئی پرواہ نہیں، اصل تو یہ ہے۔ اور وہ جب اندر مزکہ مصفہ اور اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی ٹھنڈک کی ہوائیں چلتی ہیں، وہ ظاہری گرمی میں بھی ان کو لطف آتا ہے۔ یہ اصل محنت ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور سارے آپ کے سینہ منور سے سارے انوارات، سارے انوارات آپ کے سینہ انور سے، اور اسی کا کسب کرتے ہیں، اسی کا یہ مشائخ سے کسب کرتے وہ آگے ہی تقسیم کرتے ہیں، کہ جس روحانی اور قلبی توجہ سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بدل دیتے تھے، بس وہی روحانی توجہ کام کرتی ہے۔ تو حقیقت یہ تو تزکیہ ورکشاپ کی بنیاد یہ اصل میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ کیسے ملے گا، وہ کیسے حاصل ہوگا۔ تو آج ہم وہ
شروع کرنا چاہتے ہیں آپ، پہلا جو ہے آپ کو وہ طریقہ ہم بتلائیں گے۔ یہاں جو فزیکلی لوگ آتے ہیں ان کے قلوب تو ہم جو ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی سے جاری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشائخ سلسلہ نے مجھے چاروں سلسلوں میں اجازتیں دے رکھی ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس ذریعے سے آپ حضرات کو بھی فیوز و برکات پہنچنی چاہیے۔ تو اس سے سوچا کہ آج ہم وہ پراسی شروع کریں، اور ہمارے سبسکرائبر تقریباً جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ 6 لاکھ اور غالباً 2000 تک سبسکرائبر ہیں۔ یہ دنیا کی زبان میں سبسکرائبر، مجھے تو خیر ان چیزوں کی کوئی پرواہ فکر نہیں ہوتی کوئی ہے یا نہیں۔ ایک اللہ کی بات ایک اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں بس، یہ تو خود ہی، ورنہ لوگ تو جیسے ہی کھولتے ہیں بھی پلیز سبسکرائب کر دیں میرا چینل، درخواستیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو بڑی محنت کی ہے ہمیں، اب آپ ایک سبسکرائب تو بنتا ہے نا، لائک تو بنتا ہے نا۔ نہیں بھائی، یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی الحمدللہ، کیونکہ وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، یہ تو قرآن نے اعلان کیا ہے۔ تو میں اور آپ پھر کیا ہیں؟ اچھا ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ڈرتے ہیں کہ یار اس کو عزت دے دی کوئی زیادہ ہی نہ عزت چلی جائے ادھر۔ بھائی آپ کی عزت دینے سے کسی کو عزت نہیں ملنی، یہ تو اللہ نے اہم دعویٰ کر دیا، وہ تو عز و منتشا، اور بلکہ اقرار کروایا ہم سے، آپ جس کو چاہے عزت دیتے، جس کو چاہے ذلت دیتے ہیں، آپ نہیں عزت دے سکتے۔ ہاں یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ آپ کو استعمال کر لیں بطور آلے کے، بطور ٹول کے، تو آپ کے لیے سعادت ہے۔ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں، تو اصل میں دے اللہ رہا ہے اس کو، آپ کو اللہ استعمال کر رہا ہے، اس استعمال کی وجہ سے آپ کا مقام بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کسی کا نام نہیں لینا، وہ سوچتے کہ یار اس کی نام لے دیے، کہ یا خاص کسی پیر صاحب کا ذکر کر دیا تو یہ نہ ہو میرے مرید ہوندے مرید نہ ہو جائیں، کسی پیر کی فضیلت بیان نہیں کرنی، بھائی پتہ نہیں ہے نا میرے مرید چلے جائیں ادھر۔ یہ مومن کا قلب ایسا مومن، کیونکہ اوپر سے فیصلے ہیں، اور اللہ نے وہ مقدر کر رکھا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں انہوں نے مقدر کر رکھا ہے کون سے مرید کس کے ہیں، کہاں جانا اسے، کس کو کہاں سے ملنا ہے۔ لہذا ہر شے کو چاہیے کھلے دل سے کرے کام، خود ہی فیصلے ہونے۔ الحمدللہ یہ ہمارے پیر و مرشد حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی شہید قدس سرہ کی تربیت پہ میرے والد ماجد محدث الاثر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری قدس سرہ، یہ میرے 2 والد اللہ نے عطا کیے جو اپنے وقت کے اس درجے کے آدمی کہ میرے اساتذہ کہتے تھے یہ شعر ان پہ صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ فرمایا ایسے والد ہزاروں سال میں پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو نصیب ہوئے، تو مجھے اصل تو سارا وہیں سے ہی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کے لیے پازیٹیو چلتے رہو، عزتیں دو، عزتیں بانٹو، عزتیں آپ ہی کی بڑھنی ہے، کم نہیں ہونی۔ جہاں چھوٹا دل کیا وہیں پہ آپ اپنے راستے مسدود کرتے ہیں، اور آسمان والے نے کرنا ہی ہے جو اسے فیصلہ کر لیا ہے، آپ کے جلنا کڑنے نے اس کے فیصلے کو نہیں تبدیل کرنا۔ تبھی تو حسد کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، آپ کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، محسود کو مل جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی قضا اور فیصلے کے اندر دخیل ہو رہے ہیں، کہ اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں بھی یہ عزت اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ آپ کون ہوتے ہیں جس کے خزانے وہ بانٹ رہا ہے؟ بھائی آپ حسد کا شکار ہو کر بلا وجہ چھوٹی بات کرتے ہیں اور اللہ کی نظر میں اور چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر سلسلہ آپ کا یہ روحانیت کا سلسلہ ہو، پھر آپ حسد بغض کینے کا شکار ہوں اور زبان سے چھوٹی باتیں کریں، اس کا تو پھر آپ نے باطن پہ تو کوئی محنت ہی نہیں کی۔ یہ سر حلق سے اوپر ہی کی آپ کی محنت، اندر تو کچھ بھی نہیں، اندر تو ہمارا گندا ہوا ہے۔
تو وہ ہمارا کلام ہمارا تعارف بن جاتا ہے کہ تعارف یہ ہے کہ بھائی اندر سے کھوکھلا ہے، تبھی ہر ایک کی برائی کرتا ہے، ہر ایک کو چھوٹا دکھاتا ہے، ہر ایک کو وہ کرتا ہے، کیوں کہ اندر سے خود چھوٹا ہے شاید۔ اگر نہیں کسی اتنا ظرف نہیں کہ کسی کے بارے اچھی بات کہہ سکیں تو خاموشی اختیار کر لیجیے، زیادہ بہتر ہے، چپ ہی کریں، اس سے بہتر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہیں کسی دوسری کیٹیگری میں نہ ڈالیں، نہ دین کا نقصان ہو، نہ انسان کی اپنی جو ہے ایمان انسان کا جو ہے وہ متاثر ہو، اس لیے کھلا دل رکھیں۔ تو خیر، تو اب یہ ہے کہ تو آج میں انشاءاللہ وہ پہلا، اور یہ آپ جانتے ہیں ظاہر یہ بھی اللہ کی لطف و عنایت ہی ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور دنیا بھر میں ہمارے جو مرید لاکھوں مریدین وہ بھی سن رہے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اپنی ذات میں کوئی وہ کچھ نہیں، لیکن وہ ذرے کو آفتاب بنانا تو اس کا کام ہے، اور اس نے یہ مناسب جو روحانیت کے منصب ہیں، ولایت و معرفت کے جو ٹائٹلز ہیں، یہ تو اللہ نے اس نبی کی امت میں بانٹنے ہیں نا، نبی کی امت میں اب نبی نہیں آنا نا، جب معتاسین نے بیان کیا ختم نبوت کی مہر لگ گئی، لیکن نبوت کے نیچے کے جتنے مراتب ہیں ولایت و معرفت کے، وہ نبی کی اس امت میں تقسیم ہوں گے نا، یا کہیں اور جائیں گے، یا تقسیم ہی نہیں ہوں گے، تو پھر تو وہ سارے حقائق ہی ختم ہو گیا کہ ولایت و معرفت قیامت تک چلنی ہے، تو وہ اس میں تقسیم ہوں گے، بھلے وہ صدیقین کے ٹائٹل ہوں، بھلے غوث کے ٹائٹل ہوں، قطب الاقطاب کے ٹائٹل ہوں، یہ سارے مناسب جو 14 قسم کے اولیاء اللہ اس امت میں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل سے ہی ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، لہذا کسی کو اللہ یہ مقام دے تو خوشی ہو کہ ماشاءاللہ نبی کی امت کو دیکھو اللہ نے باوقار کر دیا بھائی، اور اگر آپ کا کہ نہیں کوئی بھی نہیں، ہر ایک کے اوپر ہی آپ جو انگلی اٹھاتے رہے، تنقید اور تبصرے کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو پھر تو آپ نبی کی امت کا نقصان کر رہے ہیں، پھر تو نقصان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ آپ کو مہیا کر رہے ہیں، اور آپ یہ چھوٹی باتیں کر کے نقصان کر رہے ہیں، تنقید اور تبصرے کر کے، ذاتیات کی باتیں اچھال کے بیچارے سادہ لوگ مسلمانوں کو کسب فیض سے محروم کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑ جائے گا، اپنا ایمان الگ خراب کیا آپ نے، تو بہتر یہ کہ آپ چپ ہی رہیں، بہتر یہ اچھی بات کہیں، توفیق ہو تو خود کسب فیض کرے بھائی، اوروں کو بھی کہیں کہ بھائی اس سے اچھا موقع کیا ہے، اللہ نے یہ لطف و عنایت ہم پہ کر دی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ چونکہ بات تزکیہ نہیں ہوتا، اخلاق نہیں بنے ہوتے، لوگ چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم بھی سوشل میڈیا کے آدمی ہیں، ہمیں سب پتہ چلتا ہے، اطلاع ہے ہمیں، لیکن اس سے وہ لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ان کو کوئی نفع نہیں، سوائے خسارے کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب ایسے لوگ مل جائیں تو موقع اچھا فائدہ اٹھائیں۔ تو کہنا بھی چاہتا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و عنایت سے اور میرے یہ بڑوں کی برکت سے، کیونکہ میری والدہ ماجدہ جن کا ذکر جو مولانا سید فاضل حسین نے کیا، وہ ماشاءاللہ ہاشمی سید تھیں، اور واقعی ان کے اخلاق اور ان کی جو ہے وہ احوال سے پتہ چلتا ہے، ہاشمی سید، اور امام حسین علیہ السلام سے وہ سارا نسب ملتا ہے، ادھر وہ ہمیں یہ نعمت حاصل ہے، ادھر میرے والد ماجد محدث الاثر مولانا مفتی نیاز محمد ختنی البخاری، یہ بخاری سید ہیں، یہ بخاری سید بخارا سے ہجرت کر کے پہنچے، تو بخاری سید، اور وہ حسنی سلسلے کے ہیں، تو باپ حسنی ماں حسینی، تو لطف و عنایت ہے، اور اس کے ہم شکر ہی کر سکتے ہیں، اگر ان نسبتوں کا میں لحاظ نہیں کر سکا، اس کا حق نہیں ادا کر سکا، لیکن کم از کم اس نسبت کی برکات تو ضرور حاصل کریں گے۔ تو اصل تو یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر امریکہ جیسی دنیا میں اللہ نے مجھے لے کے آنا، آخر اس کے پیچھے کوئی راز ہی ہوگا، ورنہ میں وہاں اپنے طریقے پہ ماشاءاللہ کام کر رہا تھا، جیسے بزرگ کر رہے تھے کراچی میں، پاکستان میں، وہاں بھی خانقاہی کام چل رہا تھا، لیکن ایسے احوال و اسباب بنے
کہ بڑی آسانی کے ساتھ باعزت اللہ نے یہاں پہنچا دیا. تو کوئی کام لینا مقصود ہوگا؟ یا یوں کہیں کہ میرے حسن اولیاء امام الاتقیاء میرے والد نسبتی مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، ان کی بڑی چاہت تھی کہ میں امریکہ چلا جاؤں. خیر 2 دفعہ مجھے بھیجا بھی ختم نبوت کے سلسلے میں یہاں آیا 97 میں. تو اس کے بعد پھر ان کی چاہت تھی کہ بڑے خاص دوستوں میں کہا بھی میں چاہتا ہوں یہ مولانا مرید امریکہ چلا جائے، اور خود زندگی بھر ان کی خواہش تھی کہ امریکہ میں آؤں، تاکہ کل روز قیامت میں اللہ کو میں یہ بھی کہہ سکوں کہ دنیا کی سپر پاور جہاں سے سارے کفر نکلتے ہیں اور سارے کفر جس کے تابع ہیں، میں وہاں جا کر بھی ختم نبوت کی بات کر کے آیا ہوں. ان کی ایک تمنا تھی کہ مجھے موقع ملے امریکہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے ایسے نامور لوگوں کو ویزا ایشو ہونا وغیرہ وغیرہ چیزیں ممانع ہوتے تھے. مجھے ان کی توجہ تھی، مجھے اللہ نے 97 میں 2 دفعہ بھیجا. اس کے بعد حضرت کی گویا کہ یہ خواہش تھی کہ چلا جائے، اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ہاں تم جاؤ تو وہاں پر مدرسہ بناؤ، خانقاہ بناؤ، جو بھی ہے. خیر اس کے مطابق کر رہا ہوں. تو پھر میں یہاں پہ تو یوں کہنا چاہیے جیسے پہلے اولیاء اللہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی جاؤ تمہیں فلاں علاقے کی ولایت دے دی ہے، تم وہاں جاؤ، وہاں دین پھیلاؤ. میرے والد کو دارالعلوم دیوبند سے وہاں پہ ان اساتذہ نے کہا جاؤ باول نگر کی ولایت تمہیں دے دی ہے، باول نگر میں پنجاب باول نگر میں جا کے وہاں فیضان پھیلاؤ. آدھی صدی تک وہاں فیض پھیلاتے رہے، قال اللہ قال رسول. تو وہی نظارہ میرے لیے بنا. حضرت نے بھی گویا کہ یوں فرمایا کہ جاؤ امریکہ کی ولایت تجھے دے دی ہے، جاؤ وہاں پر جا کے اللہ کے دین پھیلاؤ. تو یہاں بڑی آسانی کے ساتھ میں یہاں پہنچا، اور آج تقریباً 23واں سال چل رہا ہے. اللہ اللہ کرا رہا ہوں. قدردان پہچاننے والے آگے فائدہ اٹھا رہے ہیں. باقی وہ میں پہلے کہا کہ نا قدرے تو بس وہ تبصرے اور تنقیدوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں تو کرتے رہے، ان کا نصیب. تو یہاں حضرت اللہ نے بھیج دیا کہ جاؤ وہاں فیضان پھیلاؤ. تو اور میں یہاں آ گیا، اور یہ سلسلے اس وقت سے جاری اور ساری ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں امریکہ کی دنیا میں پہنچایا، اور خانقاہ یوسفیہ چشتیہ، زکریہ عارفیہ، اور اب تو ساتھ مزید اضافہ کر دیا قادریہ مجددیہ نیو یارک. کیونکہ مجھے وقت کے جو قطب الاقطاب، قطب العالم و تکوین، جو تکوینی دنیا کے اندر جن کا بہت بڑا حصہ، انہوں نے مجھے جو وہ 4 سلسلوں کے اندر لکھ کر اجازت دے دی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اجازت ملی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت. تو بلکہ دلچسپ نظارہ یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کہ ٹی وی کی دنیا میں بھی لوگ اپنے خواب بیان کرتے رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے، اور ایک خاص ٹائٹل رسول اللہ نے اس کا اظہار فرمایا. اور وہ متعدد مبشرات جو ٹی وی پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیک سیرت لوگ تو نبی کے حوالے سے کسی مسلمان پر بدگمانی نہیں کر سکتا کہ اسے خود گڑا ہوگا خواب. باقی جو بدنصیب ہیں وہ ضرور یہ کہتے ہوں گے یار یہ پری پلان ہے، یہ مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے اپنے مرید کو کہہ دیا خواب بیان کرو. اب اتنا بھی کوئی ایمان اور دین سے گر سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل تعجب ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ مفتی مولی احمد اخون کو بشارت دے دو کہ وہ قطب الاقطاب ہیں. مجھے یہ ٹائٹل دربار رسالت سے اللہ نے جاری کروایا. اور پھر اچھا میں تو اس کو مذاق ہی سمجھتا رہا، میں کیا پتہ نہیں یہ بندہ کیا دیوانہ کیا باتیں کرتا، سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن وہ متعدد لوگوں سے جب چیزیں آنے لگی، اور پھر یہ کہ پھر وقت کے جو قطب الاقطاب تکوین ان سے جب رابطہ ہوا، اور انہوں نے جب مجھے
سلاسل اربع میں اجازت دی، اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ قطب الاقطاب کا ٹائٹل آپ کو دے دیا گیا ہے اور ڈیوٹیاں ابھی آپ کو دینا باقی ہیں، ڈیوٹیز آپ کو دی جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ وقت کے قطب الاقطاب و تکوین، اور تکوینی دنیا کے اندر دیکھو ایک تشریح ہوتا ہے، ایک قطب الارشاد ہوتا ہے و تشریح، تو یہ قطب تکوین وہ ہوتا ہے جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں چلتا ہے، جس کے خیالات، تصورات، اس کی قوت خیالیہ سے کائنات کے نظام بدلتے ہیں، یہ تکوین ہوتا ہے۔ جیسے حضرت خضر کا کہا، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات کا قصہ آپ سن ہی چکے ہیں، اور ان کی روحانی توجہات آج تک میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ٹائٹل آپ کو قطب الاقطاب کا دے دیا گیا ہے اور ڈیوٹی آپ کو عنقریب دی جائے گی۔ تو انہوں نے پھر اپنی نسبتیں منتقل کرنا شروع کر دی اور میری تربیت شروع کر دی۔ ذرا وہ وقت کی اس وقت قطب الاقطاب و تکوین، اور مزے کی بات مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے تکوین کی دنیا میں ہی حصہ عطا فرمایا، قطب تکوین ہی کی دنیا میں، کہ ہمارے خیالات، تصورات، توجہات سے نظام کائنات بدلتے ہیں۔ یہ وہ والی کیفیت میں اللہ نے ڈالا۔ تو ان کا ٹائٹل مل گیا، الحمدللہ، مبارک ہو۔ بس آگے ذمہ داریاں آپ کو عنقریب دی جانے والی ہیں۔ تو وہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ خیر وہ انہیں جتنے تربیت کے پروسیس تھے وہ الحمدللہ تقریب پورے ہو گئے۔ اب مجھے انہوں نے حکم دیا کہ اب آپ آگے لوگوں کو وہ اسباق شروع کروا دیں، سلسلہ شروع کروا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے کنیکٹ کر کے اپنے قلب کو وہ فیضان آگے پھیلائیں، اور جو خوش نصیب آپ کے ساتھ وہ مراقبہ کریں گے انشاءاللہ پورے عالم کے اندر انقلاب آئے گا۔ تو آج اصل میں یہ خوشخبری میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات میرے ساتھ ہیں، ان کے قلب سے قلب کنیکٹ کر کے آج میں آپ کے سامنے یہ سلسلہ بھی کرنے لگا ہوں۔ اور وہ جو ہے پہلا سبق ہوگا آپ کا، تو وہ سبق اب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 6 لاکھ سبسکرائبر ہیں، 6 لاکھ میں 1 لاکھ ہی کم سے کم میرے ساتھ ہوں، 1 لاکھ ہی وہ کام کریں۔ وہ تقریباً 15 سٹیپ ہوں گے انشاءاللہ، وہ پورے کریں گے۔ تو پہلے کو ہم آج شروع کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 6 لاکھ میں 1 لاکھ آدمی تیار ہو جائے۔ آج میں اس کی ابتدا کر دوں گا، طریقہ سمجھا دوں گا، پھر روزانہ کی بنیاد پر اس کا وقت نوٹ کر لیں۔ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، وہ وقت میں بتانے لگا ہوں، اس وقت کو فارغ کر کے آدھا گھنٹہ صرف وقت فارغ کر کے وہ میرے ساتھ وہ کنیکٹ ہوں گے، کیونکہ یہ تو روحانیت کی دنیا ہے۔ جو فزیکلی خوش نصیب آتے ہیں سبحان اللہ، اور آئیں، دنیا بھر سے آئیں، یہ ہماری خانقاہ کھلی ہوئی ہے۔ لیکن جو نہیں آ سکتے بیچارے، وہ اپنے اپنے مقام پر، مرد ہوں یا خواتین ہوں، بچے ہوں، یوتھ ہوں، سب کو اجازت ہے آج جو ہے وہ پہلا جو ہے سٹیپ میرے ساتھ کریں، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر ان کے لیے وقت جو ہے جو رکھا گیا ہے وہ نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے 2:30 بجے سے لے کے 3 بجے تک آدھا گھنٹہ، 2:30 بجے سے 3 بجے، یہ دن کا وقت۔ اب پاکستان میں کیا بجا ہے؟ غالباً پتہ نہیں کیا، 10:30 ہوں گے، 11:30 ہوں گے، 11:30، ہاں۔ اور انڈیا میں کیا ہوگا؟ 12:30 ہے یا 12؟ ہاں، انڈیا میں 12 کا ٹائم ہوگا، ٹھیک، اور وہاں پہ 11:30۔ اس طرح بنگلہ دیش، تو دنیا میں اب اوقات اپنے وہ متعین کر لیں۔ لیکن نیو یارک کا ٹائم دیکھ کے آج کل گھڑیوں میں دیکھ لیتے ہیں آپ کہ 2:30 بج گئے ہیں نیو یارک میں، اس کا مطلب ٹائم ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے مقام پہ بیٹھ جانا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے، بس وہ قطب الاقطاب کے قلوب سے، قلب سے ہم نے کنیکٹ ہوتے ہوئے، اور پھر میرے قلب سے کنیکٹ ہو گیا، اور اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اب آپ جو ہے نا وہ ہم کریں گے۔ تو جو اس کے لیے تیار ہے وہ اپنے آپ کو اول تو ہمیں اطلاع کریں کہ ہم تیار ہیں، تو میرے واٹس ایپ پہ کر دیں کہ میرا بھی نام نوٹ کر لیں، اور ورنہ میں جو ہے ہمارے رحم ٹی وی کے پروڈیوسر یاسر سلیم صاحب سے کہوں گا کہ ایک فارم بنا دیں، جٹ فارم ہوتا ہے، وہ فارم بنا دیں،
اس کو ٹی وی کے اندر ہم دے دیں گے، اس کے اندر آپ کلک کر کے اس جٹ فارم میں اپنا نام ایڈ کر دیں، نام سامنے آ جائے گا تو زیادہ آپ کو روحانی توجہات ملیں گی، کیونکہ اب تو اس دنیا میں ایسے انقلابات آنے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ نے حق اور سچ کو بلند کرنا ہے، حق اور سچ کو بلند کرنا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ سارے احوال پیدا ہونے ہیں۔ تو وہ ایک فارم بنا دیں گے، آج تو وہ تیار نہیں ہوگا لیکن نیکسٹ پروگرام میں ہم دیں گے، تو آپ اس کے اندر کر کے، جیسے صلاۃ و سلام کے حوالے سے ہم نے اس دفعہ جو سلسلہ شروع کیا، یکم ربیع الاول سے 12 تک جائے گا ماشاءاللہ۔ ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، ہم نے کہا تھا 2 کروڑ صلاۃ و سلام کرنا ہے، تو ماشاءاللہ وہ تقریباً 1 کروڑ 52 لاکھ میں نے دیکھا، شاید 1 کروڑ 52 لاکھ تک جب وہ اب تک ہو چکا ہے، اور بدھ تک انشاءاللہ 2 کروڑ پورا ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ پرسوں ہی بلکہ جمعرات بدھ کوئی اس بات کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گئی کہ ماشاءاللہ ان کو یہ دولت پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی میں نے کہا تھا یہ آسان کام نہیں، آپ پڑھیں تو صحیح، اب 1.5-2 کروڑ صلاۃ والسلام پہنچ رہا ہے، اس خانقاہ سے وہاں پہنچ رہا ہے، اب دنیا بھر سے لوگ بھیج رہے ہیں اس آواز پر، تو سورہ کی نظر تو پڑے گی، تو انشاءاللہ جس نے بھیجا ہے سب کا بیڑا پار ہے۔ رسول اللہ تو یہاں اپنی جو انداز ہے ان کے آنے کا، انشاءاللہ آپ کی اخون مسجد میں سے لا رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے اب آپ جو ہے بالکل اس کو 2 کروڑ پورا کریں، وہ الگ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ اس کے 3 دن کے فزیکلی اعتکاف کے لیے تو میں آج آ گیا ہوں آپ کی مسجد میں، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے مغرب تک میں نے یہیں رہنا ہے، اور اس سے پہلے 2 دن سے بھی یہیں ہوں، جمعہ اور ہفتہ تربیتی اعتکاف کے لیے بھی میں یہیں پہ ہوں اپنے مریدین کے ساتھ۔ تو جو اور جگہوں سے آنا چاہتے ہیں آ جائیں، جس کو 1 دن میں ملتا 2 دن ملتے یہاں فزیکلی آ جائیں، کیا پتہ یہاں آنے پر اس وقت ان دنوں میں کسی وقت آ کے ملاقات ہماری ہو جائے، بھائی بیڑا پار ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی اور ایقانی طور پہ آتے ہیں، اور جس انداز سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مومن کا تو حرز جان ہے، اس لیے اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اور باقی یہ ہے کہ وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وقت ضائع کرنے والے وقت ضائع نہ کریں، میری ان باتوں پہ فضول تبصرے کر کے اپنا دین و ایمان خراب نہ کریں، نہ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کہتے کہ حالات اور نتائج کے ذمہ دار خود ہی ہوں گے۔ اپنا دین و ایمان آپ کیوں بگاڑتے ہیں؟ خاموشی رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو کھلی آنکھ سے بصیرت کے ساتھ آپ سے ایک بات عرض کر رہے ہیں، اس لیے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، نہیں تو خاموشی سے اپنا راستہ لے لو، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، تو آج تو خیر وقت ہمارا جو بھی ہے، یہاں اس وقت 5 بجنے والے ہیں شام کے، ہم یہ آج آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں، دنیا بھر میں جو لوگ شریک وہ طریقہ سمجھ لیں، اور کل یعنی منڈے کو 2:30 بجے نیو یارک ٹائم کے مطابق اپنا اسی طریقے پہ اپنے مراقبے میں بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ 3 بجے تک اپنا مراقبہ مکمل کریں اسی سلسلہ، اور ہمیں اطلاع کر دیں، ہم جٹ فارم بھی بھیج دیں گے، اور اطلاع کر دیں کہ بھی ہم اس میں شامل ہیں، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ آدمی جو ہے نا اس میں بیٹھے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ وقت کے اقطاب، میں تو قطب الاقطاب کی بات کر رہا ہوں، باقی اس کے بعد آپ کو 500 قطب ہوتے ہیں، کتنے 500 دنیا میں ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے اندر نائب غوث بھی وقت کے شامل ہونے ہیں، تو یہ اس سے بڑے ان کے ساتھ مل کے آپ کو میں یہ وقت دے رہا ہوں، اس میں مراقبہ کروا رہا ہوں، تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یار کیسے قلوب کے ساتھ آپ کے قلوب جڑے ہوں گے، تو آپ کو اور چاہیے کیا؟ یہ مجھے ناکارہ کے ذریعے سے یہ نعمت آپ کو نصیب ہو رہی ہے دنیا بھر میں، اور مجھے میرے والدین کے کہتے ہیں دونوں میرے والدوں کی برکت سے، اور وہ حسنی و حسینی سیدوں کی خیرات کی برکت سے اللہ ہمیں یہ نصیب فرما رہے بھائی، اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور فزیکلی تربیت اعتکاف ہوتا ہے میرا جو جمعے اور ہفتہ، چوتھا جمعہ ہفتہ، تو جو آ سکتے وہ ضرور آیا کریں، یہاں 2 دن بیٹھ کے جائیں، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے،
لیکن بات وہی ہے، قدردانی شرط ہے. جیسے وہ امام رومی فرماتے ہیں کہ اصل میں تو رات کی قدر جس نے جان لی، رات کی قدر جس نے جان لی اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے. جسے رات کی قدر نہیں جانی تو اس کے لیے لیلۃ القدر بھی کچھ نہیں ہے. لیکن راتوں کی قدر اگر جان جاؤ کہ جن راتوں کے اندر جو خدا سے رابطے بندے اور خدا کے ہوتے ہیں تو ہر رات ہی تمہاری لیلۃ القدر ہے. قدر والی رات ہر رات ہے. تو قدر اگر کر لی تو آپ کو انشاءاللہ قدر کی بنیاد پہ مل جانا ہے. تو اب طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں کہ قبلہ رخ بیٹھ سکتے ہیں، زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح سہولت ہو. اگر نہیں بیٹھ سکتے تو صوفے پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں. قبلہ رخ نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں، جس رخ پہ بیٹھ سکتے ہیں صوفے پہ آپ بیٹھ گئے. ٹھیک، تو مطلب بیٹھنے کی حیت پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ میرا جو طریقہ کار بڑا جمالیاتی طریقہ کار ہے. ورنہ پیروں کے مرید آپ نے دیکھے نہیں، نہ پیر دیکھے آپ نے. ہاں مجھے ہی دیکھا ہے صرف. اب یہاں آپ کو جمالی جمال نظر آتا ہے. بہت سے مرید نالائق تو مجھے کہتے ہیں حضرت ہمارے دوست ہیں. بھائی بے شک دوست ہے بھائی، اس میں شک بھی نہیں ہے، لیکن یہ وہ دوست نہیں ہے کہ جس دوست سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں اٹھانا. تو ان کی نالائقی ہے. تو مطلب میں تو یوں ہنستا کھیلتا آپ کو جنت میں لے جانے چاہتا ہوں، اور میں خود بھی اسی طرح داخل ہونا چاہتا ہوں، اور دنیا کی ٹھاٹ شان آرام راحت بھی عافیتیں بھی اور آگے بھی. ورنہ پیروں کا تو حال یہ ہے کہ وہ ڈنڈے سے شروع کرتے ڈنڈے پہ ختم کرتے ہیں، کان بھی پکڑواتے ہیں. آپ پاکستان انڈیا پہ خانقاہیں دیکھیں، وہاں جو ہوتا ہے صبح شام ڈانٹیں پڑتی ہیں، آپ کی بڑی بڑی ترم خانی وہیں رہ جاتی ہیں، ڈانٹیں پڑتی ہیں. مرغا بنا دیا، ڈانٹ دیا، 10 آدمیوں میں بےزتی کر دی. اور یہاں آج تو وہ یار ہماری بےزتی کر دی، اور ہم عزت والے آدمی ہیں. یار تمہارے پیر، یار پیر پیروں کا کوئی گھاٹا ہے، دوسرا پیر ڈھونڈتے. تو مطلب لیکن تو آپ ان چیزوں کو سیریس لیں، میرا سٹائل یہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہوتا اللہ کا نظام ہے. بہت سے کہتے ہیں ہنستے چہروں کے اندر خدا نے بہت سے غم چھپا رکھے ہوتے ہیں. غم بانٹ دیں تو تمہارے کلیجے پھٹیں، اس لیے وہ ہنستے کھیلتے چہرے دکھاتا ہے تو آپ ہنستے رہیں بھائی، فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے. تو یہ بیٹھ گئے آپ سہولت سے. بیٹھنے کے بعد اب آپ نے، اچھا اس کا پہلے وہ نام سمجھ لی ہے کیا. پہلا سبق یہ سبق ہے ذکر لطیفہ قلب بزبان خیال. ذکر لطیفہ قلب بزبان خیال برائے دفع شہوت و غفلت. یہ پہلا سٹیپ. یہ ذکر ہے لطیفہ قلب کا بزبان خیال. منہ سے کچھ نہیں بولنا آپ نے صرف، بلکہ زبان تالو سے لگا کے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں بولا، صرف خاموش. اور یہ جو ہے وہ بزبان خیال، منہ سے ذکر نہیں زبان سے. اور کس لیے؟ برائے دفع شہوت و غفلت. آپ کی شہوتیں جو نفسانی شہوتیں وہ ٹوٹیں گی، اور غفلت جو انسان کے اندر، جسے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے خدا کو نہیں پہچان پاتا، نہیں اس کی طرف جاتا ہے، وہ غفلت ختم ہوگی. یہ پہلا سٹیپ. اسی طریقے سے یہ سٹیپ آپ کے چلیں گے تقریباً 15-16 سٹیپوں تک جائیں گے. یہ پہلا، کیونکہ لطائف میں سے پہلا لطیفہ قلب کا ہی ہے. تو یہ ہوگا. تو ذکر لطیفہ قلب بزبان خیال برائے دفع شہوت و غفلت. یہ عنوان میں نے آسان کر کے آپ کو بتا دی. کتابوں میں ایسے نہیں ملے گا آپ کو، کتابوں میں ڈھونڈنے سے ملے گا، لیکن میں نے آپ کو ایک ٹاپ بتا دیا، اس سے آپ کے دماغ میں ساری چیزیں آ گئی. اب بیٹھ گیا آپ. بیٹھنے کے بعد اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں. 1000 دانے کی تسبیح ہو یا 1000 کا کاؤنٹر مسئلہ آپ کے پاس ہو تو آپ بیٹھ جائیں. اچھا قلب کا لطیفہ پہلے سمجھیں. قلب کا کئی دفعہ بتاتا ہوں، ہمیشہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. یہ الٹے پستان سے 2 انگل نیچے، 2 انگل یوں کر کے 2 انگلی رکھتے ہیں تو اس کے یہ پہلو کی طرف یہاں لطیفہ قلب ہے. اچھا بہت سے بیوقوف کہتے ہیں اور دلتے تھے گا، وہ ڈاکٹر میڈیکل سائنس بتاتے دلے تھے، اور یہ صوفی کہتے دلے تھے، ہنستے ٹھٹ. بھائی ہم نے یہ کب کہا ہے؟ آپ جس دل کی بات کر رہے ہیں اس دل کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے. ہم تو ایک تو لطیفہ قلب کے لطیفے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک،
دوسرا جس دل کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو جسمانی دل کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم تو روحانی دل کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم لطیفہ قلب بول رہے ہیں۔ اس روحانی قلب کی قوت سے یہ آپ کا جسم والا دل بھی قوی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب وہاں پر جب وہ اسرار کھلتے ہیں تو یہ دل بھی خوشی سے جھومتا ہے۔ تو لطیفہ قلب ہے، اور اس وہاں بٹن دبانے سے روشنی یہاں بھی آتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ وہ یہ لطیفہ قلب ہے بھائی۔ تو خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی، تو یہاں یہ قلب ہے، تو یہ لطیفہ قلب۔ تو یہاں پہ یہ تصور آپ نے باندھنا ہے، تصور یہ باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ اترا، اور آپ کے قلب سے وہ فیض نورانی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں آیا، اور وہاں سے انبیاء کے قلوب میں منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ وہاں سے وہ پھر مشائخ سلسلہ، خاص طور پہ یہ جو اسباق دے رہا ہوں، پہلا سبق یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا ہے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے جتنے مشائخ ہیں، وہ یہ میرا شجرہ یہاں موجود ہے، اس کا بھی چاروں شجرے یہاں پر موجود ہے، وہ وہاں سے ان کے قلوب سے وہ نور گزرتا ہوا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو خود میرے قلب پہ آیا، مفتی مولی احمد خون کے قلب پہ، وہاں سے وہ جو نور ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے آپ کی۔ اور یہاں پر یہ جو جگہ یہاں منہ کھل گیا، اس کا قلب کا منہ کھل گیا، انوارات اس کے اندر دھڑ دھڑ داخل ہو رہے ہیں، انوار داخل ہو رہے ہیں، اور انوارات جب داخل ہو رہے ہیں تو اس خوشی میں کہ اس قلب میں نور اس قدر داخل ہوا تو وہ دل جو آپ کا وہ اللہ 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 پکار رہا ہے، اللہ اللہ پکار رہا ہے، یہ تصور باندھ رہا ہے، وہ خوشی سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اب جب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، آپ نے خاموشی سے اس اللہ اللہ والی آواز کو سننا ہے، اور آپ گویا کہ یوں بیٹھ جائیں کہ یہ کان کا اس طرف جیسے دل یہاں آواز اور آپ سننا چاہتے ہیں، یوں اس اب خاموشی سے وہ تصور باندھ رہے ہیں، نوارات یوں آ رہے ہیں، اور وہ قلب میں، اور اللہ اللہ بول، اب اللہ اللہ کو سننا ہے۔ جس دن آپ کو اللہ 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 سنائی دینے لگ جائے، اس کا مطلب ہے آپ کا پہلی منزل آپ کی پوری ہو گئی۔ اچھا کبھی شروع میں وہ نبض کی آواز، جیسے نبض نہیں ہوتا، یہ نبض کی دھڑکن فیل ہوگی، یا کبھی یہ گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے یہ آواز آئے گی، ٹک 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 گھڑی والی یہ آواز آئے گی، اور کبھی باقاعدہ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا وہ اللہ اللہ کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی حسین ہوگی کہ آپ کو مزہ آئے گا، مست ہو جائیں گے آپ۔ ظاہر وہ دل اللہ کو پکار رہا اپنے خالق کو، اس کا کیا ترنم ہوگا بھائی، اس میں منمک ہو۔ اس لیے آپ نے کتنے اولیاء اللہ کو دیکھا ہوگا، وہ یوں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے، آپ سمجھے وہ سو رہے ہیں، وہ اصل وہ اللہ اللہ کی آواز سن رہے ہیں۔ اس کو سننے کا اتنا لطف ہے کہ ان پر استغراق طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے دائیں بائیں سے بالکل ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استغراق۔ آپ اس میں چلے جائیں، استغراق میں دائیں بائیں سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں، اور اگر استغراق آپ کا ٹوٹ گیا اور آپ کا خیال پھر دنیا میں آ گیا، پھر آپ اپنے آپ کو سب تک کاٹ کے ادھر توجہ کریں، سب خیالات کو کاٹیں، نفی کریں۔ تو یہ جو آپ کی تھوڑی سی یہ جو جنگ ہے نا یکسوئی حاصل کرنے کی، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ اور مجاہدہ حکمہ صوفیہ لکھتے ہیں کہ مجاہدہ استغراق سے بھی افضل ہے، کیونکہ مجاہدہ جو ہے نا اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ دیکھو یہ دیکھو اس میرے اللہ اللہ والی یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے بیچارہ خیالات کو کاٹ رہا ہے۔ تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار دیکھو خیال ٹوٹ گیا، مجھے تو خیال بھی کچھ نہیں، بس آپ اپنے خیال بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اس کو یکسوئی کر دینا اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اس انداز سے ہم جو تربیت کریں گے آپ کی، تو وہ گویا کہ آدھا گھنٹہ 2:30 بجے نیو یارک کے ٹائم سے 3 بجے دوپہر تک وہ یہ آپ کا یہ سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی آپ اس سے نکلیں تو ایک دفعہ کلمہ پڑھے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ مشائخ سلسلہ کی عادت شریف ہے، یہ پڑھیں گے تو بس آپ مغرب سے نکل گئے۔ یہ وہ روزانہ کا ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں شام میں رات میں مجھے فرصت، میں رات کو بھی کر لیا کروں، آپ کریں، آپ اسی طرح اس کی اجازت دیتا ہوں۔
بلکہ میں دوسرے دنیا بھر میں جتنے پیر ہیں ان کے مریدوں کو بھی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تو درباری رسالے سے ویسے قطب الاقطاب کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے، تو میں سارے مریدوں کو بھی اجازت دیتا ہوں، بلکہ جو پیر ہیں پیروں کو بھی اجازت دیتا ہوں، اگر کیونکہ ابھی بھی بہت سے پیر میرے زیر تربیت ہیں دنیا بھر سے ماشاءاللہ، وہ خود پیر ہیں، ان کے مریدین بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی آپ تو قطب الاقطاب ہیں تو آپ ہمیں داخل کر اپنی تربیت میں، کہ ٹھیک ہے، کیونکہ عنایت اللہ نے کر دی ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کریں، ان کو بھی اجازت ہے۔ لیکن اس میں نے بتایا یہ 2:30 سے 3 بجے، اس کے علاوہ جب آپ باقی وقتوں کے اندر کرنا چاہیں بالکل کریں، اور جو کیفیات ہوں مجھے مطلع کریں، تو ویسے ان کو اگلا سبق۔ اچھا اب آپ کہیں گے یار یہ تو کئی مہینے 4 مہینے چلتا ہے ایک سبق عام طور پہ، لیکن ایک آدمی کو 4 دن بھی اللہ اللہ آنے لگ گیا، تو 4 دن میں اللہ اللہ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جب ہم اجتماعی مراقبہ کریں گے 2:30 سے 3، تو وہ اس کو تو اب لطیفہ روح ملنا چاہیے، وہ کیا کرے؟ ہاں وہ ہمیں اطلاع کر دے کہ ہمیں یہ کیفیت ہوگی، اس کو لطیفہ روح کی اجازت دے دیں گے۔ جب یہ 2:30 سے 3 بجے ہم مراقبہ کریں گے تو اس کے لطیفہ روح پر ہی کام ہوگا، وہ لطیفہ قلب سے آگے بڑھ چکا ہے، وہ لطیفہ روح پہ اس پہ کام ہوگا، وہ پریشان نہ ہو۔ تو جو جس سبق پر ہوگا منزل پہ ہوگا، برابر انوارات جو ہے وقت کے قطب العالم و تکوین کے اور خود ہماری طرف سے اور آگے کنیکٹ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے، ان کو اسی حساب سے ملتا رہے گا۔ تو میری بات اس کی فکر نہ کریں، جیسے کوئی بڑے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، مختلف قدوں کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، جب مٹھائی بٹتی تو سب کو ملتی ہے نا، آپ کو چھوٹے قد والے کو زیادہ مل گئی کیونکہ وہاں ہاتھ آسانی سے پہنچ رہا ہے، اونچے والے کو نہیں ملے گی، نہیں تو مٹھائی سب کو برابر، لیکن قد اپنے حساب سے آگے جا رہا ہے، بس یوں ہی سمجھیں آپ۔ تو ہر ایک کے انوارات اسی حساب سے اس کو پہنچیں گے۔ اور یہاں اس میں ایک جو خطرناک بات یہ ہے کہ جب تک پہلی منزل پوری نہ ہو تو دوسری منزل کو شروع نہیں کرتے، اس میں نفع یا نقصان ہوتا ہے، لہذا پہلی منزل میں جب قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اب آپ کو دوسرا سبق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس انداز سے ساری چیز ہوگی۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر کے آپ کی نسبتیں جو وہ متعین کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی نسبت یہ قوی ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ۔ پھر جو کل منڈے سے 2:30 سے 3 کے دوران میں آپ آزاد اپنے اپنے مقام پہ کرنا شروع کر دیں، جو فزیکلی یہاں موجود ہیں تو فزیکلی یہاں پہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور باقی یہ کہ اصل میں وہ نام اپنے بھیجنا شروع کر دیں، اور جٹ فارم ہم بنا دیں، اس کے اندر مجھے بتانا شروع کر دیں، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 6 لاکھ سبسکرائبر ہیں، بس مجھے 1 لاکھ یہ اللہ والے چاہیے، یہ اللہ کو پانے کی چاہت والے چاہیے۔ 1 لاکھ بہت ہے، 1 لاکھ بہت ہے، 50,000 بھی ہوگا نا تو آپ نے دیکھا انقلاب آ جائے گا، یعنی انقلاب یعنی آپ کی زندگیوں میں، ہاں کہیے نا کہ سمجھنا کسی ملک میں آ جائے گا۔ ہاں قلب جب آپ کے اس قابل ہو جائیں گے تو میں نے پہلے بتایا تکوین کا کمال تو یہ ہوتا ہے کہ بس قلب کی توجہ سے فضائیں بدلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تاتاریوں نے کتنے ظلم کیے، تاتاری مسلمان کیسے ہوئے؟ اسلام آیا نا، یہ سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ خواجہ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، نقشبندی دربندی رحمۃ اللہ جیسے لوگ اس وقت کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس ان کی قلوب پر توجہ ڈالنا شروع کر دی کہ یا اللہ ان سے تلواروں کے ساتھ مقابلہ تو مشکل ہے، تیروں سے مشکل ہے، بس یہ دل کے جو تیر ہے یا اللہ بس یہ چلا دے ان کے دل، اندر سے دل ہی بدل گئے، بس وہ تاتاری مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہ تاتاری مسلمان ہوئے، پھر آگے ترکوں کے اندر کیسا فیض پھیلا، پھر وہی ترک بن کے پورے 800 سال تک پورے یورپ پر حکومت کی۔ یہ ترک کیا، ان کی اصل تو یوں چلی ہے نا۔ تو اس وقت جو ہے وہاں اس وقت کے بڑے بڑے محیدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، امام رومی جیسے، تو اس لیے یہ ایک ایسا ہے کہ آج کی دنیا تو میں سب سے اچھا کام یہ ہے، تیر تلوار کی طاقت نہیں، سائنس ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، یہ دل تو بنا لو بھائی، دل تو بنا لو، بس دل بنا لو، دل سے دل کو بدلو، نگاہ پڑی، دل ہی مسلمان ہو گیا تو پھر آگے پھر جھگڑا کیا رہا۔ اس لیے 1 لاکھ آدمی تیار ہو جائے میرے ساتھ، انشاءاللہ
پھر اسلام کا پرچم جو ہے پورے عالم میں بلند ہوگا، نبی کا دین حاوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد اور دشمنوں کی عداوت سے محفوظ فرمائے، اور اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمیں یہ کام کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج باتیں میں نے بڑی بڑی کر دی ہیں، پتہ نہیں کسی کو ہضم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، جس کو نہیں ہوتی تو یا اللہ اس کا ہاضمہ درست فرما، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور خود ہم میں جو کمی کوتاہی یا اللہ اس کو بھی ہے یا اللہ فکس فرما۔ آپ ہی کے لطف عنایت پہ امریکہ جیسی دنیا کے اندر بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے تیرے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ آپ بلا رخ ہو جائیں، اور وہی تصور میں نے کہا۔ اچھا، میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ وہ تسبیح جو لینی ہے آپ نے، جب یہ 2:30 بجے آپ میرے سے شریک ہوں گے، اس سے پہلے وہ تسبیح 1000 دانے والی پاس رکھ کے، اور آپ نے بولنا کچھ نہیں، جلدی جلدی اس کے دانے گراتے جانا ہے، دل میں اللہ 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 جیسے آپ کر رہے ہیں اس کا تصور کر کے وہ 1000 پورا کر لیں۔ وہ 5-10 منٹ میں 1000 تسبیح بولنا کچھ ہی، جیسے خیال میں آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ تو تیز سے کر سکتے ہیں نا، تو تیز سے آپ دانا پھینکتے جائیں، تو کہا کہ دل آپ کا ایک دفعہ متیقظ ہو جائے گا، وہ اصل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جیسے فرض سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا، اصل فرض کے لیے تیار کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو ابواب کھولتے ہیں رحمت و عنایت کے، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں فرض میں، تو وہ یوں ہی سمجھیں۔ تو یہ 1000 کر کے اس کے بعد پھر آپ نے یہ شروع کرنا ہے، ٹھیک، اور اس کے اندر آپ نے اس انداز سے، ادھر میں نے بتایا وہ قلب ہے، اور آپ، اچھا ایک اور پتہ کی بات، وہ جو قلوب سے قلوب جڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب کو آپ یوں سمجھے شیشے ہے، شیشے سے شیشہ لگا ہوا ہے، جیسے یہ فانوس کے شیشے نہیں ہوتے، مین لائٹ ایک جگہ پہ ہوتی ہے لیکن سارے شیشے چمک رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تو بس یوں شیشے ہیں۔ تو اللہ کا فیض رسولہ کے قلب میں آیا، وہ شیشے سے شیشے جڑا ہوا ہے، اور چمکدار شیشے، یوں لائٹ روشنی چلی آ رہی ہے یہاں تک، یہ ہے وہ میرے قلب اور میرے قلب سے آپ کے قلوب میں جا رہی ہے، اور آپ کا قلب اللہ اللہ خوشی سے پکار رہا ہے، تو وہ شیشوں کی قطار اور قدورت آلائے سب دور ہو رہی ہیں، یہ تصور باندھنا ہے، اور جب اپنے آپ کو یکسو کر کے سب خیالات سے فارغ ہو کے بیٹھنا ہے۔ تو سب خیالات سے فارغ کر کے اب قبلہ رخ ہو گئے، اور ہونے کے بعد اب آپ نے گویا کہ وہ 1000 دانہ پھینک دیا، پورا کر لیا، اب آپ نے اس طریقے بیٹھ جانا ہے، سر کو یوں جھکا لینا ہے اس دل کی طرف۔ اچھا، مزے کی بات ایک اور، کیونکہ میں یہاں جو فزیکلی ہوتی ان کی قلب پہ انگلی رکھ کے میں ان کے قلب کو جاری کرتا ہوں، لیکن اب دنیا میں ایسے بہن اور بھائی موجود ہیں جن تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو وہ یہ تصور کریں کیونکہ عورتوں کو تو فزیکلی نہیں کیا جاتا، خیال سے کیا جاتا ویسے ہی، یا کسی عورت کے ذریعے سے ان کے قلب کو جو ہے وہ جو ذاکرہ ہوتی ہے اس کے قلب کو جاری کیا جاتا ہے، اور انگلی اس مقام لطیفہ قلب پر رکھی جاتی ہے۔ تو لیکن ابھی جتنی خواتین عورتیں اور یہ مرد دنیا بھر میں موجود ہے دور، وہ یہ تصور باندھیں پہلے کہ میں نے جیسے شہادت کی انگلی، وہ ان کی اس قلب کی یہ لطیفہ قلب، پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب وہاں لطیفہ قلب ہے، وہاں پہ میں شہادت انگلی رکھی ہے، اور میں 3 مرتبہ بولوں گا اللہ اللہ اللہ، بس یہ، اب اس کے بعد میں انگلی ہٹا لیے گویا کہ، اور اب گویا کہ قلب جو ہے وہ آپ کا جاری ہو گیا، مطلب اس کے اجرا کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک، یہ کر دیا۔ اب اس کے بعد اب آپ اپنا اسی طریقے سے کان ادھر لگائیں اور بیٹھ جائیں، اور پورا انوارہ سوچیں، اور جیسے آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں سب کے قلوب کو جاری کرنے کا اللہ کا پروسیس کرتا ہوں، پھر اسی طرح گردن پہلو کی طرف جھکا کے ہم پھر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب لوگ جو دنیا بھر میں موجود ہیں وہ سب جو اپنے قلوب پہ تصور کریں کہ میری شہادت کی انگلی ان کے لطیفہ قلب پر ہے، اور میں ابھی 3 مرتبہ اللہ اللہ کروں گا۔ اب یہاں جو موجود ہیں تو آپ بھی یہ تصور کریں کہ میری انگلی ان کے موجود ہے، بہت سو کو تو میں نے فزیکلی ان کے یہاں قلوب جاری کیے ہیں، باقی جو دوسرے ہیں وہ سب یہ تصور باندھ لیں۔ اللہ اللہ اللہ، بس یہ ہو گیا پروسیس۔ اب یہ میں نے اجرائے قلب ہو گیا، اب اس کے بعد اب ہم مراقبے میں جا رہے ہیں اسی طرح، یعنی ذکر جو ہے وہ لطیفہ قلب بزبان خیال برائے دفع جو ہے شہوت و غفلت، بس یہ تصور کر کے اب آپ نے بیٹھ جانا اسی طرح۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ یہ نسبت قائم کر دی ہے۔ اب آپ حضرات اسی اعتبار سے ایک تو جو روزانہ دوپہر 2:30 بجے کا مراقبہ، یعنی یہ ذکر لطیفہ قلب، اس پہ شرکت کریں جو شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی اوقات کے اندر کوئی وقت رکھ کے اس کے اندر بھی آپ یہ مراقبہ، کیونکہ یہ جتنا زیادہ یہ کریں گے یہ چیز سلسلے، اتنی جلدی آپ کو ترقی ہوگی، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ میں خاص طور پہ جو تربیت کی بنیادیں 3 ہی ہیں، ذکر ہے، مراقبہ ہے اور جو رابطہ شیخ ہے۔ اور اس میں شیخ کی توجہ زیادہ کام کرتی ہے، مرید کے اپنے عمل سے شیخ کی توجہ زیادہ کام کرتی ہے۔ گویا کہ سلسلہ چشتیہ کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے سلسلہ نقشبندیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی انتہا قرب کا جاری ہو جانا بس، اور نقشبندیہ جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں، پہلے قلب کو جاری کر دیتے ہیں، پھر نیچے کے خود ہی آٹومیٹکلی طے ہو جاتے ہیں۔ تو چاروں سلسلوں کے اسباق اذکار کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو سب میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے لیکن آپ کا ایک دفعہ ایک مناسبت قائم ہو جائے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات جو ہے اس کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ باقی رزق حلال اور صدق مقال یہ بہت ضروری ہے۔ صدق مقال اور رزق حلال کی پابندی کریں، اتباع سنت کی کوشش کریں، سنتوں کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ اور اب تو خیر کافی وقت ہو گیا، اب ہمارا کوئی مرید بغیر داڑھی کے نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو بڑا ٹائم ہو گیا بھائی۔ میرے پیر و مرشد تو داڑھی منڈے کو بیعت ہی نہیں کرتے تھے۔ مولانا محمد یوسف زیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ مرید کو بیعت بھی نہیں کرتے تھے، جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، نکاح نہیں پڑھاتے تھے۔ کبھی کوئی ایسا ہو گیا تو وہ بہت سختی فرماتے تھے، بلکہ کہتے تھے دعوت تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آؤ پھر بیعت کروں گا۔ یہ بھی شرط ہوتی 4 مہینے دعوت تبلیغ میں لگاؤ۔ اور آپ حضرات کا تو حال یہ کہ آپ کو کہہ دو تو آپ کہتے ہیں دعوت میں تو لگا لیں گے، تبلیغ میں نہیں لگا سکتے۔ دعوت میں تو 4 مہینے لگا لیں گے، تبلیغ میں نہیں لگا سکتی۔ تو ابھی تم لوگوں میں دعوت میں ہی چلا رہا ہوں، تبلیغ کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ تو حضرت کے ہاں دعوت و تبلیغ کے 4 مہینے، پھر جا کے اور عورتوں کے لیے پابندی پردہ کریں۔ تو اس لیے بھائی اب جو مرید جو ہے جو اب تو کافی ٹائم ہو گیا اور اب تو ہم آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں بھائی، اب تو آپ بس کریں، اب داڑھی جو ہے نا جو ہے وہ سنت کے مطابق داڑھی لے آؤ۔ انشاءاللہ اس میں خوبصورتی حسن ہے۔ اور دوسرا جو مستورات ہیں وہ اب شرعی پردہ کرنا شروع کر دیں، بس عبایا لے لیں، اچھا سا شرعی پردہ کر لیں۔ عبائی ایک سے ایک اچھے خوبصورت عبائے ملتے ہیں، تو عبایا لے لیں۔ اب وہ تو شرعی پردہ شروع کر دیں، تو آپ حضرات جو ہے مرد داڑھی رکھنا شروع کر دیں، تو کیونکہ اب تو کافی وقت ہو گیا۔ آپ لوگ جو پرانے ہیں وہ تو سوچیں بھی نہ داڑھی رکھنے میں، نہ بیوی سے پوچھیں، داڑھی رکھ کے سامنے جائیں، بھلے وہ ڈر جائے ایک دفعہ کو، پھر بعد میں بتاتے ہیں جی میں تمہارا میاں ہی ہوں۔ کہتا اچھا میاں ہوں؟ ہاں تو میاں تو میرا بڑا ہینڈسم تھا، یہ آپ کیا یہ ڈاکو سے بن کے آ گئے؟ یہ داڑھی والے کو ڈاکو بھی بولتے ہیں لوگ، اور جی یہ کیا ڈاکو لگ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے نا وہ داڑھی پہ رکھیں۔ تو باقی میرے اس پہ نہ جایا کریں کہ حضرت کچھ نہیں کہتے، میں تو پتہ، میں تو دل سے دل پہ توجہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اندر سے چینج ہو، رکھ ہی لے گا بھائی۔ تو میں تو لیکن اب آپ کو تو چاہیے نا کہ بھئی داڑھی ہونی چاہیے۔ داڑھی منڈا کون سا نبی داڑھی منڈا آیا کبھی؟ کون سا کسی نبی کو امتی داڑھی منڈا ہے؟ کون سے صحابی داڑھی منڈا ہے؟ کون سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ محدث داڑھی منڈا تھا؟ کون سا مجتہد داڑھی منڈا تھا؟ کون سے اولیاء کاملین آج تک کون سا داڑھی منڈا؟ بھائی اتنی بڑی تاریخی دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر بھی آپ داڑھی کے بارے میں پوچھتے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے کہ سنت ہے؟ بھائی کان کے نیچے ایک رکھی ہو، آپ کو سنت والی سمجھ میں آ جائے گا،
تو اس لیے بھائی داڑھی رکھو، اس میں سوچو نہیں کہ انبیاء اولیاء صحابہ یہی ایک بہت بڑی تاریخی دلیل ہے، اور تاریخی کے ساتھ تخلیقی دلیل بھی ہے کہ داڑھی تیرے نکلتی ہے، بیوی کے نہیں نکلتی، یہ تخلیقی دلیل ہے۔ آخر یہ جسم کے باقی بال دونوں کے ہوتے ہیں، لیکن داڑھی مونچھ کے بالوں میں کیا چکر ہے بھائی؟ اس کا مطلب اللہ کی تخلیقی سنت کا بھی کوئی اشارہ ہے۔ بغلوں کے بال نکل رہے ہیں دونوں کے، دعا کی بال نکل رہے ہیں، لیکن داڑھی کے مسئلے میں کیا ہو گیا بھائی؟ اس کا مطلب ہے اللہ میاں چاہتے ہیں وہی بات ہے جو فرشتے عرش کے ارد گرد ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال بالضحیٰ، پاک وہ ذات کہ جس نے جو ہے وہ مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ساتھ، وزین النساء بالزوائب، اور عورتوں کو زینت بخشی زلفوں کے ساتھ، لمبے بالوں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب حقیقت تو وہی ہے۔ اس لیے بھائی تاریخی اور جو ہے وہ تخلیقی دلیل ہی کافی ہے آپ کے لیے، اس لیے آپ اس پہ عمل کریں، اور باقی قرآن سنت کی دلیلیں تو ڈھیر لگا پڑا ہے، تو داڑھی آپ بالکل واجب ہے، اور اس گناہ کبیرہ سے بچیں۔ بہت ٹائم ہو گیا بھائی، اب دعا کر لیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے یاسر سلیم پروڈیوسر صاحب نے وہ فارم بنا دیا بھائی۔ یہ فارم کیا ہے؟ یہ بن گیا ہے، لہٰذا آپ یہ فارم جو ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں، کیو آر کوڈ جو دے دیا ہے، یہ فونوں پہ آپ نکال لیں گے، تو لہٰذا اپنا وہ فارم فل کر کے بھیج دیں کہ ہم وہ مراقبے میں شریک ہوں گے 2.5 سے 3۔ تو میں نے کہا 6 لاکھ سبسکرائبر میں 1 لاکھ تو آ ہی جائے بھائی، 1 لاکھ تو آ جائے، انشاءاللہ دنوں میں انقلاب آئے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ تو امریکہ یورپ کی کفر کی دنیا میں انشاءاللہ آپ ہاتھ ملائیں گے گورے سے، وہ تھوڑی دیر میں کہے گا کلمہ پڑھا دو۔ ایسا چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی؟ انہی کو مسلمان کر دو بھائی جو خود ترقی کی بامی عروج پر چڑھے ہوئے ہیں، انہی کو مسلمان کر لو تو بھی اسلام اونچا ہو گیا کہ نہیں ہے؟ لیکن اب آپ نہیں جھنڈا اٹھانا ہے جب آپ کے پلے کچھ ہے نہیں، تو اس لیے بھائی ان کو مسلمان کرنے پہ لگ جاؤ۔ میں نے تو ویسے ایک تنظیم بنا بھی دی ہے یس اسلام کے نام سے، یس اسلام، تو ان کو مسلمان کرنے کا کام شروع کرنا ہے جلدی۔ ابھی پہلے میں کہ خود تو ہو جائے، پہلے اب خود تو پکے مسلمان ہو جائے پھر انہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ حضرات جو یہ ماشاءاللہ کیو آر کوڈ بن گیا ہے، اس کو جو ہے وہ کریں۔ اچھا یہاں جو ہے وہ صباحت اور سعدیہ علی یہ درخواست کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کروا دیں، دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج بیت اللہ کی جو ہے وہ اچھا یہ صحیح ہے، یہ ان کا میاں بیٹا اصغر کا تھا، اسی سال چاہیے، اسی سال۔ اب یہ اللہ میاں ہم کو دعا بھی شرطوں کے ساتھ مانگتے ہیں، دینی ہے تو ہونے دے، نہیں تو پھر نہیں چاہیے۔ کمال ہے بھائی، کہتے ہیں حج کراؤ اسی سال ہی کراؤ۔ اب حالانکہ اللہ کی اپنی روٹین ہوگی، کیونکہ ان پہ جو فرشتے لگانے ہوں ان کا نمبر شاید اگلے سال آئے، جو فرشتے ان کے ساتھ لگانے ہوں گے کیا پتہ ان کی ڈیوٹی اگلے سال لگی ہو، یہ کہتے ہیں ابھی اسی سال کراؤ۔ تو چلو اسی سال کی دعا کر دو یار۔ یہ صباحت کس کا نام ہے؟ وہ ہیوسٹن والی، اچھا یہ ہیوسٹن والی صباحت ہے، اور سعدیہ علی، ان دونوں کا میاں نہیں ساتھ ہے، ان کے محرم کے ساتھ نا؟ ہاں صباحت کا محرم کامران ہے، سعدیہ کا محرم یہ اصغر علی ہے۔ تو یہ اپنے محرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو یا اللہ اسی سال حج کرا دے، آمین۔ لاکھوں دنیا موجود ہے، سب آمین کر دو، ان کو جو حج نصیب ہو جائے۔ دوسرا ایک بڑا اہم اعلان ہے، افسوسناک خبر ہے، ڈاکٹر رشید الدین جعفر وہ یہاں جو ہے ہمارے نیو یارک کی کمیونٹی کے بڑے نامور شخصیت ہیں، اور بہت اللہ نے ان کو جو نواز رکھا ہے، اور وہ ماشاءاللہ چیریٹی میں خیرات صدقات مدارس مساجد میں بہت ڈونیشن دیتے ہیں۔ تو ایک عرصہ دیتے رہے، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر رشید الدین جعفر ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، اور ہماری جو ہے وہ آرگنائزیشن فاؤنڈیشن میں بھی ماشاءاللہ دل کھول کے انہوں نے تعاون اپنے وقت میں رکھا، اور کافی ان کے ساتھ ہمارا ایک محبت و پیار و عقیدت کا تعلق بھی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے رشید الدین جعفر، ان کے حوالے سے خبر یہ کہ ان کی اہلیہ کا ان کی اہلیہ کا یہ گزشتہ جمعے کو انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دل سے جو ہے وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور ڈاکٹر رشید الدین جعفر صاحب اور ان کی اور جتنے بھی یہ اولادیں ہیں سب کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اظہار غم اور دکھ کے اندر پورے شریک ہیں۔
کیونکہ یہ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہے، اور ماشاء اللہ انہوں نے ہماری دینی کاموں کے اندر بہت ہی تعاون و خدمت کی ہے۔ تو اب تو ریٹائر ہے، اللہ ان کو بھی صحت و عافیت دے، اور ان کی جو ہے وہ جو بھی دینی خدمات انہوں نے کی ہیں اللہ اخلاص کے ساتھ اس کو قبول فرمائے۔ ان کی اہلیہ سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے، جب ان کے گھر ہم جاتے تھے تو ان کی اہلیہ بڑی نیک خاتون تھیں، اور ہمارے جو ہے ٹی وی کے پروگرام، ہمارا جو ہے ٹی وی 1 پر پروگرام آتا تھا، کیا تھا وہ، غیب کی باتیں، غیب کی باتیں پروگرام دیکھتی تھی، ہماری فین تھیں، اور ہمارے پھر رحم ٹی وی کو بھی دیکھتی تھیں، اس میں بھی ہمارے پروگراموں کو کشکول مار وغیرہ دیکھتی تھیں، اور اس کا اظہار بھی کیا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا دینی ذوق تھا، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی آل اولاد کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ نزیدہ سید، یہ جو ان کے والد صاحب جو ہے کیلیفورنیا کے اندر بیمار ہیں، اور ان کو کینسر ہے، اور وہ بھی جو ہے کافی تکلیف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد صاحب جو ہے ان کا نام غالباً جو ہے زاہد ہے، شاید نہیں، ابو صالح سلام، ابو صالح سلام جو ان کا نام ہے، تو ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزیدہ کے والد ماجد کو صحت و عافیت عطا فرمائے، عافیت و صحت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ اور کوئی دعا تو نہیں ہے؟ ہاں، باقی ماسی بشیرہ کی بھی دعا آئی ہوئی ہے۔ ماسی بشیرہ ہماری یہاں نیو یارک میں، ان کی بیٹی عائزہ، ان کی جو ہے ویزا نہیں لگا ابھی تک، جو ہے وہ ویزے کے لیے درخواست کر رہی ہیں کہ ان کا امریکہ کا ویزا لگ جائے تاکہ وہ بیٹی اپنے ماں کے پاس پہنچ جائے۔ جی Please pray for my family. We have did not get a job. Please pray for the we get the good job. We family. ہاں، کیا کہتا بھائی؟ مجھ کو ہم کو پاس نہیں جاب ہے، نیو سیٹل انکم ہے، سو دیٹ سو مجھ کو اچھی جاب چاہیے، میں وی فیملی کام ہے تو۔ او اچھا، نام کیا تمہارا؟ شیخ محمد جاواد احمد، کم فرام بنگلہ دیش۔ او شیخ محمد جواد احمد، شیخ محمد جواد احمد یہ بھی درخواست کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ قبولیت کا وقت ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، فضائیں اور یہ بڑی روحانیت سے پورے ہیں اس وقت، تو ماشاءاللہ تو وہی دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جاب عطا فرمائے، بہترین، اور اس کی پوری فیملی کو اللہ تبارک و بہترین جاب عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے۔ جب جاب مل جائے تو ایک دن کا سیلری یا مسجد میں دینا، 1 day سیلری گیو ٹو مسجد، پرومس؟ چلو جاب ہو گئی تمہاری، مل گئی 1 day سیلری، کیونکہ ہم ہماری دعا سے جب جس کی لگتی ہے نوکری اس کو کہتے ہیں ایک دن کا سیلری مسجد میں، 30 دن میں ایک دن میں دے دے گا اور برکت ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ جو ہے تمہاری جاب ہو گئی، چلو دعا کر لو۔ ہاں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اچھا، یہ اصغر امیگریشن کے حوالے سے اس کو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے امیگریشن کے جو مسائل ہیں وہ پروسیس کو بھی جو پائے تکمیل تک پہنچا دے، غیب کے خزانے سے اس کی مدد ہو جائے۔ یہ اصغر علی، ان کی اہلیہ سعدیہ علی ماشاء ہمارے اعتکاف کے ساتھیوں کو بھی کھانا دیتی رہیں، اور ماشاءاللہ ابھی صلاۃ والسلام کے حوالے سے جو متقی ان کو بھی کھانا انشاءاللہ دے گی، تو ان کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا